بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے سوال اٹھایا نمبر 16 میں کہ غیر مقلدین کے نزدیک جمعہ کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا ضروری نہیں ہے، 2 آدمی بھی جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے اس کا کہ ایک جگہ پہ اگر صرف 2 آدمی ہی رہتے ہیں تو ان کو جمعہ پڑھ سکتے ہیں، ایک آدمی خطبہ دے اور ایک آدمی خطبہ سنے اور پھر جو ہے آپس میں مل کر جو ہے جمعہ کی نماز پڑھ لیں۔ تو یہ غالباً انہوں زیادہ تر مسائل جو آپ صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے دی ہیں انہوں نے، تو اس لیے میں نے وہ کتابوں کے نام بھی لکھ لیے ہیں، آپ کو میں دیتا ہوں اگر یہ انڈیا سے مل سکیں کسی شکل میں بھی تو نواب صاحب کی یہ 2-3 کتابیں ہمارے لیے بہت اہم اور ضروری ہیں، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ نواب صاحب نے وہاں کیا کیا لکھا اور انہوں نے جو ڈنڈیاں مار رہے ہیں تھوڑا سا اسے نقل کر لیتے ہیں ان سے آگے کے پیچھے کی بارہ چھوڑ کر، تو جو ہے لوگوں کو انہوں نے خراب کیا۔ بہرحال تو اس میں ہم نے کوشش کی ہے اپنی طرف سے الحمدللہ۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کی بنیاد بھی اسی مسئلے پر ہے کہ کیا جمعہ کے دن جمعہ کی نماز فرض ہے، ظہر اس کے قائم مقام ہے، یا اس دن ظہر اصل ہے اور جمعہ اس کے قائم مقام ہے۔ یہ مسئلہ جو ایک بنیادی اختلافی مسئلہ ہے اور یہ بنیاد ہے اس مسئلے کی۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اصل جمعہ فرض ہے، اصل جب جمعہ فرض ہے، جب ایک جگہ پہ 2 ہی آدمی رہتے ہیں تو جب فرض ان کے اوپر جمعہ ہے تو ظہر کیسے پڑھیں گے اگر وہ 2 آدمی بھی کیوں نہ ہو؟ ایک بات ہے۔ تو اس نے یہ لکھا ہے کہ جماعت کا ہونا ضروری نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ اس کی یہی بات ہی غلط ہے کہ 2 آدمی جماعتی ہوتے ہیں، 2 آدمی سے جماعت ہوتی ہے نا، ایک آدمی سے جماعت نہیں ہوتی، 2 آدمی سے تو جماعت ہوتی ہے نا۔ 2 آدمی مل جائیں کہیں ظہر کی نماز ہو، عصر کو، مغرب کو، عشاء کو، تو وہ ایک آدمی اقامت کہہ کر یا اذان دے کر دونوں جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے کیسے کہا کہ جماعت ہی نہیں ہے؟ یعنی پہلی بات تو یہ اس نے یہ کہا کہ جماعتی غیر مقلدین کے نزدیک نہیں، بھی 2 آدمی ہے تب جماعت تو ہو گئی۔ یوں کہنا چاہیے جمعہ ان کا ہے یا نہیں، یوں کہنا چاہیے جمعہ ہے یا نہیں، جماعت کا تو نہ کہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن کریم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جمعہ کتنے آدمیوں سے شروع ہو سکتا ہے کہ اگر کم تعداد ہو تو جمعہ نہ ہو پھر آدمی ظہر پڑھے۔ یہ کوئی اصولی بات ہے۔ یعنی حرام اور حلال، سنت اور بدعت، جائز اور ناجائز، یہ جتنے بھی مسائل ہیں اصول کے اعتبار سے اصل ماخذ ان کا قرآن و سنت ہے۔ جب قرآن و سنت کے اندر تعداد مذکور نہیں ہے کہ کتنے آدمیوں کے اوپر جمعہ فرض ہے، کتنے آدمیوں پر نہیں ہے، اتنی تعداد میں آدمی ہوں تو جمعہ فرض ہوتا ہے اور اتنے سے کم ہوں تو جمعہ فرض نہیں ہوتا، جب قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو کہاں سے لائیں گے ہم؟ تو اگر کسی نے کہا بھی ہے کہ 2 آدمیوں سے بھی جمعہ ہو سکتا ہے تو ہم اس کی دلیل کو رد نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے قرآن و سنت سے اس کے رد کرنے کی۔ صحیح ہے نا؟ باقی اولا اور بہتر جو ہے اس میں، اس لیے ہم اس مسئلے کا یہ جواب دے سکتے ہیں، اگر کسی نے یہ کہا ہے تو اس کا اجتہاد ہے، ہم اس کی بات کو کسی قرآن و حدیث کی دلیل کے روح سے رد نہیں کر سکتے کیونکہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پوری زندگی کا عمل ہے، 12 سال کی جو آپ کی اس کی مدینے کی خاص طور پر زندگی ہے، مدینے میں جمعہ شروع ہوا نا، تو آپ کی جو مدنی زندگی ہے تو کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جس میں نہ صحابہ سے ہمیں ملتا ہے کہ 2 آدمیوں نے مل کر جمعہ کیا، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ کبھی آپ کی کوئی قولی حدیث ہو کہ 2 آدمیوں سے جمعہ ہوتا ہے یا 3 آدمیوں سے، یا کیا تعداد ہے اس کی۔ تو اس وجہ سے چونکہ 2 سے زیادہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کیے ہیں اور صحابہ نے جمعے کیے ہیں، تو اس وجہ سے اولا اور بہتر افسر اسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ جہاں 10-12 آدمیوں سے، یا بعض لوگوں نے 30 آدمی کہا ہے، بعض نے 40 کہا ہے، تو اتنے اگر تعداد ہو تو آدمی وہاں جمعہ پڑھ سکتے ہیں، اور کم تعداد ہو تو پھر آدمی کو ظہر ہی پڑھنی چاہیے۔ اگر ہمارے کسی عالم نے یہ کہا ہے، نواب صاحب نے اور کسی نے بھی کہا ہے، تو ہم اس سے اتفاق پورا نہیں کر سکتے، ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن ان کی بات کو بھی ہم رد نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں۔ اگر اس فقیہ کے پاس قرآن و حدیث کی کوئی دلیل ہے تو پیش کرے کہ بھائی اتنے آدمیوں سے جمعہ ہوتا ہے اور اتنے آدمیوں سے نہیں ہے، تو یہ اتنا بڑا اہم مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال جمعہ تو کے علاوہ اس کے پاس ظہر تو ہے ہی۔ پھر اس نے آگے سوال نمبر 17 میں یہ کہا ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک جمعہ کی نماز مثل اور نماز کی ہے۔ یہ بھی نواب صاحب نے غالباً لکھا ہے کہ جمعہ کی نماز غیر جمعہ کی نماز تقریباً ملتی جلتی ہیں، ان کے مسائل کے اندر کوئی زیادہ حیت کے اندر، کیفیت کے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے، تو اور نماز سوائے خطبہ کے اور کوئی فرق نہیں، اس کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، حدیث ہی پیش کرو۔ اب یہ بار بار ہر جگہ پہ کہتا ہے کہ تم جو ہے نہ صحابی کی بات پیش کرو، نہ تابعی کی بات پیش کرو، نہ کسی امام کا قول پیش کرو، تم لازم تم حدیث پیش کرو، لازم حدیث پیش کرو۔ تو ہم نے اس کا پہلے سے جواب دیا ہے کہ ہمارے لیے صحابی کی بات بھی حجت ہوتی ہے، تابعی کی بات بھی حجت ہے، ائمہ فقہا کی بھی ہمارے لیے بات حجت ہے، درجہ بدرجہ ہمارے لیے سب باتیں یہ حجت ہیں، ہم اس کی دلائل پہلے دے چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب اس کا یہ کہنا سوائے خطبہ کے کوئی فرق نہیں، اس کے حدیث کی ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسی نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے لیے غسل مقرر کیا اور نمازوں کے لیے نہیں ہے،
خوشبو کے لیے کہا اور نمازوں کے لیے نہیں ہے، عورت سے جمعہ ساقط کیا اور نمازوں میں نہیں ہے، مسافر پر جمعہ فرض نہیں، بیمار پر جمعہ فرض نہیں، اور نمازیں فرض ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں اس نے کہی ہیں کہ مطلب اتنا فرق ہے، یعنی جمعے کی یہ چیزیں شرط ہیں اور غیر جمعہ میں یہ چیزیں شرط نہیں ہیں. تو ہم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جمعہ اور دوسری نمازوں کی کیفیت میں سوائے خطبہ کے کوئی فرق نہیں، کیفیت میں کوئی فرق نہیں دونوں میں. یعنی فرائض جتنے بھی ہیں، ارکان جتنے بھی ہیں، جو جمعہ کے ارکان ہیں سوائے خطبہ کے اگر خطبہ کو بھی ہم رکن کہیں تو سوائے خطبہ کے باقی نمازیں کے جو ارکان ہیں، تکبیر تحریمہ ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے، جتنی بھی چیزیں، وضو ہے، تو یہ ساری چیزیں جیسے جمعہ کی 2 رکعتوں کے لیے ویسے سب نمازوں کے لیے ہیں، صحیح ہے نا، سوائے خطبے کے. ہم کہتے ہیں کہ جمعہ اور دوسری نمازوں کی کیفیت میں سوائے خطبہ کے کوئی فرق نہیں. مقلد نے یہاں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے غسل، خوشبو جمعہ کے دن فرض نہیں ہے. غسل کیا فرض ہے؟ جب فرض ویسے یہاں فرض کی، اگر ہمارے کسی عالم نے، نواب صاحب نے یا کسی نے لکھا بھی تو بات فرض کی ہے، وہاں رکن کی، کہ ارکان کے اندر جمعہ غیر جمعہ میں کوئی فرق نہیں کہ جمعہ کے اندر کچھ ارکان اور ہوں اور غیر جمعہ میں کچھ ارکان اور ہوں، ایسا نہیں ہے. تو اس لیے مقلد نے یہاں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے غسل، خوشبو جمعہ کے دن فرض نہیں. عورت سے جمعہ ساقط ہے تو عورت سے تو 5 نماز کی فرض بھی ساقط ہے. کیا عورت کے اوپر فرض ہے 5 نماز کی جماعت؟ نہیں ہے نا، عورت کے اوپر فرض تو نہیں ہے نا، ساقط ہے. اور 5 نمازوں کی جماعت بھی عورت پر فرض نہیں. مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے مگر اس کی اصل نماز مثل جمعہ کے 2 رکعت ہے. تو بتاؤ کیا فرق ہے؟ اب اچھا مسافر کی بات لے لو، اب مسافر کی نماز بھی 2 رکعت ہے، جمعہ کی نماز بھی 2 رکعت ہے. مسافر اس میں جمعہ کی نماز میں کیا فرق ہے؟ خواہ بخواہ کا یعنی یہ ہے کہ میں نے 50 سوال ایسے کر دیے ہیں کہ جناب یہ غیر مقلدین جو ہے 50 سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے. کیا اس نے جو علماء حدیث کو جاہل سمجھا ہوا ہے؟ سوال نمبر 18 میں کہتا ہے غیر مقلدین کے نزدیک دار الحرب میں جمعہ پڑھنا جائز ہے. آپ دیکھیں یہ کچھ سوال ہے. دار الحرب میں یعنی جو کافروں کا ملک ہے، جیسے مسلمانوں کی جنگ ہے، صلح نہیں ہے مسلمانوں کی جس ملک سے، اس کو دار الحرب کہتے ہیں. مسلمانوں کی اب تم الحمدللہ ماشاءاللہ سوائے اسرائیل کے لیے کے ساتھ بھی بعض مسلمانوں کے ابھی وہ سفارت خانے کھل چکے ہیں، وہ بھی دار الحرب نہیں رہا. لیکن اکثر چونکہ ہمارے ملکوں کے تعلقات نہیں اسرائیل کے علاوہ باقی دنیا کے تمام